السلام علیکم دوستو۔ پاکستان کے شہر لاہور میں قتل ہونے والی 26 سالہ پاکستانی نژاد برطانوی لڑکی مائرہ ذوالفقار کی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں انہیں بے دردی سے قتل کیے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ میڈیا کو موصول پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق مائرہ ذوالفقار کے جسم پر گولیوں کے 2 نشانات سمیت کل 6 زخم آئے ہیں۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق ایک گولی مائرہ ذوالفقار کی گردن سے آر پار ہوئی اور دوسری گولی ان کے کندھے پر لگی۔ اسی طرح مقتولہ کے گلے اور جسم پر بھی زخموں کے نشانات موجود ہیں، جس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ مقتولہ نے اپنی موت سے پہلے بہت سٹرگل کیا ہے۔ یاد رہے کہ پاکستانی نژاد مائرہ ذوالفقار کو 3 مئی 2021 کو لاہور کے پوش علاقے ڈیفنس فیز 5 میں، جہاں وہ گزشتہ چند ماہ سے ایک خاتون کے ساتھ کرائے کے مکان میں رہ رہی تھیں، اس گھر میں نامعلوم افراد نے انہیں قتل کر دیا تھا۔ مائرہ ذوالفقار چند ماہ قبل ہی برطانیہ سے پاکستان رہنے کے لیے منتقل ہوئی تھیں، جبکہ ان کے والدین برطانیہ میں ہی رہائش پذیر تھے۔ اس قتل کی ایف آئی آر مقتولہ مائرہ ذوالفقار کے پھپھا محمد نذیر کی مدیت میں ڈیفنس بی پولیس اسٹیشن میں 4 ملزمان کے خلاف، جن میں 2 نامزد ملزمان بھی ہیں، درج کروایا گیا ہے، جس میں وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ مائرہ کو ان دونوں ملزمان نے اس لیے ایک منصوبہ بندی سے قتل کر دیا تھا کہ یہ دونوں اس سے شادی کرنا چاہتے تھے، جبکہ مائرہ نے دونوں کے ساتھ شادی سے انکار کر دیا تھا۔ دوسری طرف پولیس ذرائع کے مطابق پنجاب فرانزک سائنس ایجنسی کو بھی کرائم سین سے 30 بور پستول کی ایک زندہ گولی، خون آلود 2 ٹیشو پیپرز، استعمال شدہ دستانوں کا ایک جوڑا، ایک ویسٹ بینڈ، ایک عدد شرٹ، ایک جوتا، ایک مردانہ بنیان وغیرہ بھی ملے تھے، جس کی رپورٹ کا تاحال پنجاب پولیس کے تفتیش کاروں کو انتظار ہے، کیونکہ پولیس ذرائع کے مطابق فرانزک رپورٹ سے کافی شواہد ملنے کا امکان ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق اگر فرانزک رپورٹ میں کسی شخص کا ڈی این اے مل گیا تو اسے ملزمان سے میچ کروا کر اس کیس کو جلد حل کرنے میں بڑی مدد ملے گی۔ دوسری طرف پولیس تفتیش کاروں کو گولیوں کے خالی خول وغیرہ کرائم سین سے نہیں ملے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ وہ نہیں جانتے کہ اس روز کیا ہوا اور کس نے یہ قتل کیا۔ ایک سوال کے جواب میں گھر کے مالکان کا کہنا تھا کہ نامزد ملزمان اکثر مائرہ ذوالفقار اور ان کی سہیلی سے ملنے آتے تھے۔ ابتدائی طور پہ اس کیس کی تفتیش تھانہ ڈیفنس بی کو سونپی گئی تھی، لیکن کیس کی حساسیت کو دیکھتے ہوئے یہ کیس پولیس کی کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی CIA لاہور کینٹ کو سونپ دی گئی۔ ابتدائی تفتیش میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ قتل سے محض 2 ہفتے قبل مائرہ ذوالفقار نے تھانہ ڈیفنس بی میں ہی ایک نامزد ملزم کے خلاف ایک تحریری درخواست جمع کروائی تھی کہ اس نے اس کا موبائل چوری کیا اور وہ اسے ریپ کا نشانہ بنانا چاہتا ہے۔ پولیس نے جس پر مائرہ ذوالفقار اور ملزم دونوں کو بلا کر تفتیش کی اور یہ نتیجہ نکالا چونکہ ملزم اور مائرہ ذوالفقار دونوں اچھے دوست ہیں، دونوں کا ایک نارمل تعلق ہے، دونوں کی ایک ساتھ تصاویر اور ویڈیوز بھی ہیں اور مائرہ کا فون بھی چوری نہیں ہوا، لہٰذا ملزم کے خلاف مزید کارروائی کی کوئی ضرورت نہیں۔ DIG آپریشنز لاہور ساجد کیانی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے تصدیق کی کہ ایک SSP کی قیادت میں پولیس ٹیم نے پولیس حکام کی غفلت کے بارے میں چھان بین کی، جس کے بعد SHO تھانہ ڈیفنس بی کو اس لاپرواہی کی بنیاد پر معطل کر دیا گیا۔ پولیس ذرائع نے میڈیا کو بتایا ہے کہ دوسرے ملزم کے خلاف پاکستان پینل کوڈ کی دفعات، جن میں اقدام قتل، غیر قانونی اسلحہ رکھنے، اغوا اور چوری شامل ہیں، کے تحت اسلام آباد کے مارگلہ تھانے میں 3 اور شالیمار تھانے میں 1 FIR درج ہوئی ہے۔ پولیس ذرائع نے مزید بتایا ہے کہ اب تک کی تفتیش سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ دونوں ملزمان موقع واردات پر موجود نہیں تھے، کیونکہ ایک ملزم کی فون کی لوکیشن اسلام آباد کی ہی تھی، جبکہ دوسرا ملزم اس روز لاہور میں اپنے گھر پہ سویا ہوا تھا، جس کی تصدیق CCTV فوٹیج سے کی جا چکی ہے۔ پولیس اب اس پہلو سے بھی تفتیش کر رہی ہے کہ کیا ملزمان نے مائرہ ذوالفقار کے قتل کے لیے کیا کسی کرائے کے قاتل کو استعمال کیا تھا یا پھر یہ قتل کسی اور نے ہی انجام دیا ہے۔ پولیس ذرائع نے مزید بتایا ہے کہ جس رات قتل کی یہ واردات انجام دی گئی، اس روز مائرہ کے کمرے میں شور شرابے کی آواز آئی تھی اور گھر کے مالکان میں سے ایک، جس کا کمرہ مائرہ کے کمرے کے عین نیچے تھا، اس نے شور شرابے کی وجہ معلوم کرنے کے لیے مائرہ کی سہیلی کو فون بھی کیا تھا، لیکن جب اس نے وہ فون نہ اٹھایا تو وہ بھی دوبارہ سو گیا۔ پولیس تفتیش کاروں نے مقتولہ کی دوست سے بڑی تفصیل سے پوچھ گچھ کی ہے اور اس نے پولیس کو بتایا ہے کہ اسے مائرہ کے قتل کا تب علم ہوا جب وہ بینک میں اپنی نوکری پر جا چکی تھی۔ ملزمان میں سے ایک نے اسلام آباد کی ایک عدالت سے حفاظتی ضمانت کروا رکھی ہے، جبکہ دوسرے نامزد ملزم نے لاہور کی ایک عدالت سے 22 مئی تک ضمانت قبل از گرفتاری کروا رکھی ہے۔
اس نے اپنا بیان پولیس کو ریکارڈ بھی کروایا ہے، جس میں اس نے اس قتل میں ملوث ہونے سے بالکل انکار کیا ہے۔ میڈیا نے کئی بار کیس کے مدعی اور مقتولہ ماہرہ ذوالفقار کے پھپھا محمد نذیر سے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس کیس کی مزید اپڈیٹس دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔